اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے رک کر کے صبر کرے۔ جس کو حرام کیا ہے اللہ تعالی نے، چاہے اس کا پکڑنا حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا دیکھنا حرام ہو، اس کا سننا حرام ہو، اس کا استعمال حرام ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے رک کر کے انسان صبر کرے۔ اور تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لا کر کے صبر کرے۔ اور جہنم کو دھوکا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے، تو جہنم اپنی گرمی سے خود اپنے طور پر اتنی پریشان ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کرتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اکل بعضی بعضا، یہ گرمی اب اتنی سخت ہے، یہ جلن اتنی تیز ہے کہ خود میرا حصہ میرے بعد حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ جب جہنم نے اللہ کے سامنے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ 2 سانس، ایک سانس باہر نکالنے کی اور ایک سانس اندر کرنے کی۔ فضیلت الشیخ مفتخر حسن فیضی حفظہ اللہ تعالی کو تمام بھائی توجہ کے ساتھ شیخ کی گفتگو کو سنیں، اور آخر میں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال صرف وہی لیا جائے گا جو آپ نے لکھا ہوگا۔ تو کسی نے اگر سوال کرنا ہو تو وہ لکھ کر ہمارے پاس بھیج سکتا ہے۔ ٹائم ہمارا ابھی 12:50 ہونے والے ہیں، تو 2 بجے تک کا ٹائم ہمارا ہوتا ہے۔ 2 بجے تک جو بھی اس دوران آپ بھائی درس کے بعد سوال کرنا چاہیں تو اس سوال کا آپ کو جواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور عزیز دینی بھائیوں، سردی کے موسم کی آمد ہے۔
ہر شخص اس کے لیے اپنے مزاج، اپنے ذوق، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر رہا ہے، اور صرف اسے اپنی ہی فکر نہیں ہے بلکہ اپنے بچے، اپنے اہل و عیال، اپنے زیر تربیت رہنے والے لوگوں کے سلسلے میں بھی وہ فکر مند ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسلام نے ایک حدود میں رہ کر کے اسباب اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، بلکہ اس کا قطعی طور پر، واجبی طور پر اس کا حکم ہی دیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص سردی سے بچنے، گرمی سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار نہ کرے اور پھر وہ شخص سردی یا گرمی کے اثر سے مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندگی اور حیات جو ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اس سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ چیز کسی بحث کی گنجائش اس میں نہیں ہے کہ ہم سردی سے بچنے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن ساتھیوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی زندگی ایک مادی زندگی نہیں رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہماری ایک سوچ ہے، ایک عام سوچ ہو گئی ہے کہ اسلام صرف نماز روزے تک ہے، اسلام صرف حج یا زکوٰۃ تک ہے، یا اسلام صرف اپنی ظاہری شکل و صورت کو اسلام کے رنگ میں رنگ لینے کا نام ہے۔ اس کی اہمیت ہے اور بڑی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام اتنا مختصر نہیں ہے بلکہ اسلام ایک بڑا وسیع مذہب ہے۔ جو شخص جس جگہ ہے، جس ماحول میں ہے، جس موسم میں ہے، اس موسم میں اسلام اسے کیا تعلیم دیتا ہے، ایسے موقع پر اسلام اس سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر دھیان دینا، توجہ دینا، یہ بھی اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ہم آج کی اس مجلس میں جو موسم سرما، سردی کے موسم کی سمجھیے کہ ابتدائی مجلس ہے، اس میں ہم کچھ ایسی ہی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس طرف ہمیں اور آپ کو اس سردی کے موسم سے متعلق توجہ دینی چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے ساتھیوں دو چیزیں رکھیں گے۔ پہلی چیز کہ یہ مسلمان کو سردی کے موسم میں اپنے جذبات، اپنی تیاری کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہوگی وہ سردی کے موسم سے متعلق چند ضروری مسائل سے، جس کی ضرورت ہمیں سردی کے موسم میں پیش آتی ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر سردی اور گرمی جو آتی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جو علماء سائنس، علم فلکیات کے ماہرین اس چیز کو رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی حق ہے۔ ظاہر بات ہے سردی ہمارے اور آپ کے ہاں اس کا ایک موسم ہے، جس موسم میں سردی آتی ہے اس کے علاوہ سردی نہیں آتی۔ گرمی کا ایک موسم ہے، گرمی انہیں دنوں میں آئے گی، دوسرے دنوں میں گرمی نہیں آئے گی۔ گرمی کے موسم میں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی کیفیت اور دن کی جو مقدار ہے وہ اور ہوتی ہے، اور سردی کے موسم میں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی حتیٰ کی جگہ اور دن کی جو مقدار ہے وہ اور رہا کرتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن یہ فطری چیز جس کی اصل بنیاد کیا ہے، ایک مسلمان کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور جہنم کو دھونکا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے، تو جہنم اپنی گرمی سے خود اپنے طور پر اتنی پریشان ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکل بعضی بعضا، یہ گرمی اب اتنی سخت ہے، یہ جلن اتنی تیز ہے کہ خود میرا حصہ میرے بعد حصے کو کھایا جا رہا۔ اس لیے کہ ساتھیو، اگر آپ اپنے پیٹ میں ضرورت سے زائد کھانا بھر لیں، ضرورت سے زائد کھانا بھر لیں، آپ کو ڈکار نہ آئے، آپ کی ہوا نہ خارج ہو، تو ہی چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ مشکل اور پریشانی کی۔ لیکن تھوڑا سا ٹہلیں، آئے جائیں، دو ایک ڈکار آ جائے اور ہوا خارج جو ہے تو کیا ہے، آپ تھوڑا سا کیا ہے، ہلکا پن محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی ایک مثال دے رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کوئی مثال حقیقی طور پر نہیں بیان کی سکتا، لیکن اپنے سمجھ کے قریب کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم نے اللہ کے سامنے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، 2 سانس، ایک سانس باہر نکالنے کی اور ایک سانس اندر کرنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی جو دنیا میں تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ جہنم نے اپنا سانس باہر کی طرف کیا، اور جو سخت ٹھنڈی محسوس کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنم نے اپنی سانس اندر کی طرف، گویا کہ دنیا کے اندر جو گرمی اور سردی ہے اس کے موسم کی تبدیلی تو اس کی ایک وجہ ہے بھی، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ حقیقی وجہ جہنم کے 2 سانس ہیں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ سردی اور گرمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز وہ ضرر یا شر محض نہیں ہے، اس کے اندر خیر کے پہلو ضرور ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تخلیق کے طور پر اس میں کوئی شر اور کوئی برائی نہیں۔ شر اور برائی جو ہے وہ لوگوں پر واقع ہونے کے لحاظ سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، ایک باپ ہے، ایک غلطی کے اوپر اپنے بچے کو مارتا، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ استاد میرے اوپر، لیکن استاد کیا سمجھتا ہے اور باپ کیا سمجھتا ہے کہ یہ عین انصاف ہے، یہ عین انصاف۔ اسی سے سوچئے کہ جو شر مخلوق کے اوپر ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے یہ ہمارے لحاظ سے شر ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو جو چیزیں اپنانی چاہیے، اللہ نے ہمیں اور ہماری اور آپ کو اس طرف بھی رہنمائی کی۔ وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، یہی وہی ذات ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ کیوں؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے ماضی کی تلافی کرنا چاہتا ہے، رات کی عبادت میں کچھ کوتاہی ہوگی اسے دن میں پورا کر لینا ہے، دن کی عبادت میں کچھ کوتاہی ہے تو اس کو رات میں پورا کر لینا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی اور رات کی نماز نہ پڑھ پاتے تو دن میں 12 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد، تو اصل چیز تقلب
موسم کی وجہ یہی ہے کہ بہت سی عبادت اگر انسان چاہتا ہے وہ سخت گرمی کے موسم میں نہیں کر پا رہا تو وہ سردی کے موسم میں اس کا ازالہ کر رہا. اگر سردی کے موسم میں وہ نہیں کر پایا تو گرمی کے موسم میں اس کی تلافی کریں. تو هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ ساتھیوں گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سردی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے پھل جو انسان کی صحت کے لیے بڑے ہی مناسب ہیں وہ گرمی میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ سردی میں. اگر گرمی رہے تو. اور بہت سے ایسے پھل جو انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں وہ سردی ہی میں پیدا ہوتے ہیں گرمی میں, یا گرمی پیدا سردی میں پیدا نہیں ہوتی. ذرا آپ غور کریں, یہی ہمیں اور آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں تفکر سے کام لیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر نہ کرو, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ کے مخلوق کے بارے میں تم تفکر کرو. کیوں؟ اگر اس پر غور کرو گے تو اللہ کی عظمت تمہارے نزدیک زیادہ ہوگی, لیکن اگر اللہ کے بارے میں غور کرو تو تم کسی نتیجے پر نہیں پہنچو گے. اسی لیے تو ہم بچپن سے پڑھتے آئے, کوئی شاعر کہتا ہے کہ تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. کہ عقل تو کہتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے, لیکن وہ کیسا ہے ہماری سمجھ سے بہت اوپر کی بات ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے بارے میں تفکر کرنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے اور اپنے کمرے سے باہر آ کر کے اوپر کی طرف دیکھتے تو آپ کون سی آیات پڑھا کرتے تھے؟ کون سی آیات؟ سورہ آل عمران کی آخر کی آیت, سورہ آل عمران کی آخر کی آیت جس میں بندوں کو دعوت دی گئی الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تعالیٰ آپ نے ان چیزوں کو باطل بلا وجہ نہیں پیدا کیا, اس میں بڑی حکمتیں ہمارے لیے سامان عبرت ہیں. واللہ میں سوچنے لگا کہ دیکھیے کھجور ہے, بڑا مفید پھل ہے نا, بہت ہی مفید پھل ہے, لیکن اگر سردی اس موسم میں آ جاؤ اور خود بارش ہو تو کسی کام کے رہے گی؟ آپ جانیں جتنی لو چلتی ہے کھجور اتنے جلدی پکتی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی موسم میں ہمارے یہاں کا سب سے بہتر مانے جانے والا پھل کون ہے؟ آم ہے. کھجور ہی کے تقریباً ساتھ اس میں پھول بھی آتے ہیں اور پھل کا بھی تقریباً وہی موسم ہوا کرتا, بالکل وہی موسم ہے. اگر ہمارے یہاں آم کے موسم میں بارش نہ ہو تو آم بیکار ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی چیز ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی وہ شر محض نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے, یعنی مثال سردی ہے اسے ہم گالی نہ دیں, اسے ہم برا بھلا نہ کہیں. بڑی گرمی ہے اسے ہم گالی نہ دیں, اسے ہم برا بھلا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر شر نہیں, ہماری کمزوری کی وجہ سے. مثال کے طور پر ایک کی صحت کمزور ہے, اسے گرمی یا اسے سردی نہیں بھاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں, خیر ہے, وہ اس میں جو خرابی پیدا ہماری ذات ہماری کمزوری کے لحاظ سے حقیقت میں نہیں ہے, حقیقت میں نہیں ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوقات ہیں انہیں برا بھلا. آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے اس حدیث کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ یوزینی ابن آدم, آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. وہ تکلیف دینا کیا ہے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, حالانکہ زمانے برا بھلا کہتا ہے زمانے کو,
زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا کون ہے؟ تو یہ رات اور دن کے آنا کس کی قدرت سے ہے؟ سردی اور گرمی کا آنا کس کی قدرت سے ہے؟ تو اسے برا بھلا سمجھنا کہنا چاہیے؟ اسے برا سمجھنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اگر سردی ہے مثال کے طور پر تو اس میں ایک مومن کے لیے خیر کے پہلو کیا ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ خیر کے پہلو کیا ہیں، ہم اس سے کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھیو، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ سال دو سال پہلے اس موضوع کو ہم نے پتہ نہیں بریدہ میں یا عنیزہ میں تفصیل سے رکھا تھا، اس کا ذکر نہیں کرتا، مجھے دوسری بات ہے، لیکن صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں کہ ذرا سوچے کہ سردی کے موسم میں خیر کے پہلو ہے کیا، ہم اسے کس طریقے سے بجائے اس کے کہ ہم برا سمجھیں اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رات اور دن سے متعلق بیان فرمایا کہ الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، رات میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی عمل میں تو اس کا ازالہ دن میں کیا جائے۔ تو اگر ہم سے گرمی کے موسم میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کا ازالہ یا اس کا بدل ہم سردی کے موسم میں کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز ساتھ، سردی کا موسم ہم سے جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ صبر ہے۔ کس کا مطالبہ کرتا ہے؟ صبر کا۔ اور صبر کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ صرف صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر سے نوازا جائے گا، ان کا کوئی حساب دینے کا نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کو صبر سے بہتر ایک مومن کو کوئی اور چیز عطا نہیں کی گئی۔ اگر کسی کو صبر کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی انسان کو اور مل نہیں رہی۔ لیکن ساتھیوں، سوچنا چاہیے کہ ہم سردی کے موسم میں اس عمل کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں صبر مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ساتھیوں، علماء کہتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، صبر کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان پر انسان صبر کرے۔ اور سردی میں یہ موقع ہے کہ نہیں موقع ہے؟ سردی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں، ہمارے وہ بھائی اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے جو روڈوں پر کام کرتے ہیں، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی یا نہیں چل رہی ہے، بوندیں پڑ رہی ہیں یا نہیں پڑ رہی ہیں، ان کو باہر نکل کر کے کام کرنا ہے۔ آیا ان کو یہ تکلیف پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ تو اگر وہ صبر سے کام لے کے اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، ہم اس پریشانی پر صبر کر رہے ہیں تاکہ ہم حلال روزی کمائیں، تاکہ ہم حلال روزی کمائیں۔ حلال روزی بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بڑا اونچا مقام رکھا ہوا ہے، تو صبر اور احتساب سے کام لیں۔ دوسری صورت صبر کی علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں اس سے رک کر کے صبر کرے۔ جس کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چاہے اس کا پکڑنا حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا دیکھنا حرام ہو، اس کا سننا حرام ہو، اس کا استعمال حرام ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے رک کر کے انسان صبر کرے۔ اور تیسری چیز صبر کی، تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لا کر کے صبر کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز کا حکم دیا ہے کہ نہیں حکم دیا ہے؟ سخت سردی کے موسم میں فجر کے لیے نرم نرم بستر سے اٹھنا صبر چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ ہم اس موسم میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور ساتھیوں، صبر کی یہی تیسری قسم ہے، یہی تیسری قسم ہے جسے قرآن مجید میں فلاح اور کامیابی کی علامت کہا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، مگر ہاں وہ انسان جس میں چار صفت پائی گئی وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ ایمان،
عمل صالح اور حق کی وصیت کرنا، اور کیا ہے؟ صبر کی وصیت۔ دیکھیے ایمان بھی صبر چاہتا ہے۔ یہاں پر آپ آئے ہیں، یہ بھی ایک صبر چاہتا ہے کہ نہیں؟ جو صبر نہیں کیا وہ نہیں آ سکے یہاں پر، ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا، عمل کرنا، یہ بھی صبر چاہتا ہے۔ جس نے صبر نہیں کیا وہ نماز کے لیے نہیں آیا۔ لوگوں کو بھلی بات بتانا، حق کی وصیت کرنا، یہ بھی صبر چاہتا ہے۔ اسی لیے آخر میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو گویا ساتھیوں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سردی کا موسم ہمارے اور آپ کے لیے صبر کا بہترین موقع ہے کہ ہم صبر کر کے اس کا جو بے حساب اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ساتھیوں جو خیر کا پہلو ہے، ذرا بھائی تھوڑا سا اور آگے آ جائے تو، تاکہ پیچھے آنے والے بھائیوں کو سردی کے موسم میں جو خیر کا دوسرا پہلو ہے وہ ساتھیوں مکمل وضو کرنا ہے۔ وضو بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، ہمارے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے آپ کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم، کیا تمہیں میں وہ کام نہ بتلاؤں؟ ذرا دیکھیں گے ان تینوں کاموں کی سردی میں بڑی اہمیت ہے، اور سردی میں تینوں کام مشکل ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں جن کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جنت میں تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی کے باوجود، تکلیف کے باوجود، سخت سردی کے باوجود، پانی کے ٹھنڈا رہنے کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا۔ یہ نہیں جلدی جلدی وضو کر لیا، نہیں، مکمل طور پر۔ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، ناک میں نہیں ڈالا جاتا ہے نا، تو کیا کریں گے؟ ایسے کر کے لوگوں نے چھوڑ دیا، آدھا گیا آدھا نہیں گیا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ نہیں، پریشانی اور تکلیف کے باوجود اچھی طریقے سے اسباغ الوضوء علی المکارہ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عشاء کی نماز میں اور دنوں میں گرمی کے موسم میں لوگ بہت زیادہ رہیں گے، لیکن سردی کے موسم میں جی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سردی تنگ کر رہی ہے، اندر جانے کی انہیں دعوت دے رہی ہے۔ گرمی کے موسم میں تو لوگ باہر نکل کر کے ہوا لینا اچھا سمجھتے ہیں نا، کچھ نہیں، صرف فرض ہی پڑھنا ہے تو آ کر کے دو رات میں آ کے قریب کھڑے ہو کے باتیں ہی کرتے رہیں گے، لیکن سردی کے موسم میں تو یہ نہیں ہوتا نا۔ تو دوسری چیز کیا بیان فرمائی آپ نے؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار۔ اور تیسری چیز کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف قدم بڑھانا، زیادہ قدم بڑھانا ہر نماز کے لیے۔ اور جانتے ہیں فجر کی نماز میں لوگ، بھائی گرمی فجر کی نماز میں بھی نہیں رہتے، گرمی میں اس لیے نہیں رہتے کہ نیند نہیں پوری ہوتی، سردی میں اس لیے نہیں رہتے ہیں کہ ٹھنڈک رہتی ہے نا، لیکن یہی چیز کیا ہے؟ ہمارے درجات کی بلندی اور ہمارے گناہوں۔ ایک اور حدیث میں طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں بندوں کو ہلاک کرنے والی ہیں، اس کے مقابل تین چیزیں بندوں کو نجات دینے والی ہیں۔ تین چیزیں بندوں کی درجات کی بلندی ہیں اور تین چیزیں بندوں کے گناہوں کے کفارات ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے ساتھیوں؟ 12 چیزیں۔ میں
باروں چیزوں کا ذکر نہیں کرتا ابھی، اس لیے کہ مجھے اور کچھ دوسری بات رکھنی ہے۔ تو جن چیزوں کا آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں گناہوں کے کفارہ ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اور وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبْرَةِ، صبرہ کہتے ہیں سخت سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں جہاں ٹھنڈا پانی ہو وہاں اچھی طریقے سے وضو کرنا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ سردی ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن ایک مومن کے لیے خیر کا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھ کر کے اچھی طریقے سے وضو کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تیسری چیز روزہ۔ روزہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت، اللہ کی بڑی، اور بعض ایسی فضیلتیں اللہ نے روزہ میں رکھی کسی اور عبادت میں نہیں رکھی، ہے کہ نہیں؟ اور سردی کے موسم میں انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے۔ گرمی کے موسم میں موسم گرم ہوتا ہے، دن بڑا ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، 8 بجے بھی انسان کے گلے سوکھنے لگتے ہیں، لیکن سردی کے موسم میں جی پتہ ہی نہیں، صبح سے شام تک ایک گلاس بھی پانی نہ پیا انسان پھر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس ذرا سوچیں آپ، آخر روزہ رکھنا اچھی عبادت ہے کہ بات نہیں ہے؟ گرمی کے موسم میں نہیں رکھ سکے آپ روزہ، پیاس نہیں برداشت ہوتی، آپ سے بھوک نہیں برداشت ہوتی، تو آیا اس کا کفارہ سردی کے موسم میں کر سکتے ہی نہیں کر سکتے؟ تو مومن کے لیے خیر کا پہلو ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابو داؤد میں، اور مسند احمد میں حدیث عامر بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مفت کا مال غنیمت ہے، یہ مفت کا مال غنیمت، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی پڑی، اور انسان کو بہت بڑا ثواب مل گیا کہ ایک دن کا روزہ اگر آپ کا مقبول ہو جائے اللہ کے نزدیک تو آپ کے درمیان اور جہنم درمیان کتنی دوری ہوگی ساتھیوں۔ اور حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اتنی بڑی خندق بندے کے درمیان اور جہنم درمیان کھود دی جاتی ہے ایک دن کا روزہ۔ تو آپ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، نہیں حاصل کر سکتے۔ اور چوتھی چیز ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی کہ رات کتنی لمبی آج کل ہو رہی ساتھیوں جی، اگر انسان وقت پر سو جائے، عشاء کے 3 گھنٹے کے بعد بھی سوئے، عشاء کے 3 گھنٹے کے بعد بھی سوئے، پھر بھی کتنا سوئے گا؟ پھر بھی 4 ساڑھے 4 بجے اس کی نیند کھلی جائے گی، 6 گھنٹہ بھی اگر سو لے تو۔ اس لیے کہ آج کل عشاء کی نماز کیا بجے ہوتی ہے؟ 7 بجے ختم ہو جاتی ہے، 8 9 10 3 گھنٹے آپ رکھ لیجئے، ہے کہ نہیں؟ 3 گھنٹے۔ اگر آپ 10 بجے سو جائیں، 10:30 بجے سو جائیے آپ، 10:30 بجے، تو 6 گھنٹے کئے بجے ہو جائیں گے؟ ابھی فجر کی اذان میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ساتھیوں یہی میں کہہ رہا تھا کہ ان موسم میں یہی نہیں کہ ہم ظاہری چیزیں استعمال کریں، ہم یہ دیکھیں ہمارے لیے خیر کا پہلو کیا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک مومن کے اس میں خیر کا پہلو کیا ہے؟ پھر بھی آدھا گھنٹہ ہے کہ نہیں گھنٹہ؟ آپ 10 منٹ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، آپ کو 20 منٹ ملے، اس میں کم سے کم آپ جو ہے ساتھیوں اگر سوچ لیں تو کم سے کم اگر 2 رکعات نماز پڑھیں تو آپ 50 آیتیں 60 آیتیں پڑھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہ صورتیں جو چھوٹی آیات والی ہیں، مثال کے طور پر والمرسلات عما يتساءلون ہے، یہ 2 صورتیں پڑھیں آپ 100 آیتیں پڑھ لیں گے، اور 100 آیتوں کا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی رات کو 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے وہ غافلین میں اس کا شمار نہیں ہے، اور جو 100 آیتوں کا قیام کرتا ہے اس کا قانتین میں شمار، یعنی اللہ کی بہت عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اگر گرمی کے موسم میں یہ آپ سے نہیں ہو پاتا تو سردی کے موسم میں تو ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ظاہر بات صبر تو کرنا پڑے گا نا، بستر سے آیا وہ حدیث آپ لوگوں نے نہیں سنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ البانی سے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 2 بندے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ہنستا ہے، اور ظاہر بات اللہ نے جس کو دیکھ کر کے ہنس دیا وہ انسان جنتی ہے، کامیاب ہو گیا۔
آپ بھی یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں ساتھی، یہ حاصل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ دین اسلام کوئی مشکل دین نہیں، آسان دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پہلا وہ شخص ہے جو سردی کے موسم میں اپنے نرم گرم بستر سے اٹھتا ہے اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتے یہ دیکھو، یہ آخر اتنی سردی کیوں برداشت کر رہا ہے، اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے، آخر سارے لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں جگ رہا ہے آخر؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، تیری رحمتوں کی امید میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے، تیری رحمتوں کی امید میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم لوگ گواہ رہو، اس نے جس چیز کی امید رکھی ہم نے اسے وہ چیز دے دیا ہے، اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اس سے ہمیں اس کو ہم نے مطمئن کر دیا ہے، اسے خوف لاحق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے ایسے بندوں کو دیکھ کر کے، اور یہ چیز آپ خود اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں سردی کے موسم میں۔ اگر گرمی کے موسم میں نہیں ہو پاتا، لیکن آپ یقین مان لیں اگر آپ کی عادت سردی کے موسم میں بن گئی تو پھر گرمی کے موسم میں آپ کی عادت بن جائے گی، تو اپنی عادت بنا لیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں، اور یہی چیز بلکہ اس سے متعلق آخری ہو گئی، آخر سے پہلے ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے لیے سردی آنے سے پہلے اور اپنے بچوں کے لیے گرم یا مناسب لباس کا انتظام نہ کر رہا ہے نا۔ بلکہ بہت سے لوگ انڈیا اور پاکستان سے آنے والا کوئی ہوگا تو اپنے گھر والوں کو کہیں کہ میرے لیے ایک سویٹر بھیج دینا، میرے لیے ایک کوٹ بھیج دینا، میرے لیے ذرا موٹا کپڑا بھیج دینا۔ ہے بات صحیح نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور چاہے قرض ہی لے کر کے کیوں نہیں ہے، پیشگی تنخواہ لے کر ہی کیوں نہیں ہے، بچوں کے لیے پیسہ بھیج رہے ہوں گے تاکہ سردی کا صبح صبح بچے اسکول جاتے ہیں، سردی لگتی ہے، ان کو لہذا ان کے لیے سویٹر یہاں سے بھیج دیا جائے یا وہاں سے پیسہ سویٹر خرید لیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے آپ کو صرف اپنی ہی فکر ہے، اپنے ہی بچوں کی فکر ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنا یہ بھی صدقہ میں داخل ہے، لیکن بس اتنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، اتنی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہر آدمی کر لیتا ہے، کافر بھی کر لے رہا ہے، بلکہ برا نہ مانے گستاخی معاف، یہ تو وہ عورت بھی کر لیتی جو اپنی عزت بیچ رہی ہے۔ صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ کیا کمال کیا؟ یہ کیا کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں دوسروں کا بھی درد رکھیں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت ہوگی، کچھ یتیم بچے ہوں گے، آپ کے ملک میں، آپ کے پاس پڑوس کے ملک میں، آپ کے علم کے ملک میں، آپ کے علم والے ملک میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پہننے کے لیے ایک قمیص بھی نہیں مل رہی ہے۔ سوچیں ان کی سردی کیسے گزر رہی ہے، بات سوچیں نہیں تو سوچیں اس سے، اپنے لیے سوچیں، ان کے لیے بھی سوچیں۔ کیا خوب ہو ساتھیوں کہ ہماری اپنی ایک ایسی جمعیت اور کمیٹی بنے، ہم کسی کو ایسا ذمہ دار بنا دیں اور سردی اور گرمی اس کی مناسبت سے کچھ ایسے پیسے تھوڑے تھوڑے لوگ جمع کر کے اس کے حوالے کریں کہ آپ دنیا کے جس علاقے میں مناسب سمجھے، جہاں ضرورت مند ہے آپ وہاں پر بھیج دیجیے۔ اجتماعی عمل میں اللہ نے برکت رکھی، اجتماعی طور پر جو عمل ہوتا اللہ نے برکت رکھی اس کے اندر، تو ایسا ہو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب اس سردی کے موسم میں آپ اس کو بھی نہ بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ معجم طبرانی کبیر میں روایت ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا ہے۔ وہ کیسے؟ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا وہ کیسے؟ اس کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اسے کپڑا دے دینا ہے۔ پہننے کے لیے کپڑا نہیں اسے، یہ دیکھیے ظاہر بات ہے سردی پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ کپڑا آپ دیتے ہیں جس فضیلت کو حاصل کر لیں گے نہیں حاصل کر لیں گے؟ آپ نے کیا بیان؟ سب سے بہتر عمل یہ ہے کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا ہے۔ وہ کیسے ہوگا ساتھیوں؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کو، یعنی اس کے پاس کپڑا نہیں کپڑا دے دینا ہے،
یا بھوکا ہے اس کی بھوک کو مٹا دینا ہے یعنی کھانا کھلا دینا ہے، یا اس کی کسی ضرورت کو پوری کر دینا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفۃ الصفوہ میں نقل کرتے ہیں، صفوان ابن سلیم ایک بہت مشہور تابعی ہیں رحمہ اللہ، امام بخاری امام ترمذی ان کتابوں کے روات میں سے ہیں۔ وہ ایک بار مسجد نبوی سے نکلے تہجد کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد نکلے یا عشاء کی نماز کے بعد، دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے اوپر پھٹی پرانی ایک کپڑا ہے اور سردی سے وہ کانپ رہا ہے۔ کیا کیا دیکھا، دائیں بائیں کوئی نہیں دکھ رہا ہے، تو اپنی کوٹ جو اوپر سے پہنے اٹھا کر کے اسے دے دیا اور چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شام سے آ رہا ہے۔ کہاں؟ شام سے آ رہا ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے صفوان ابن سلیم کہاں ہے، صفوان ابن سلیم کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ شخص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو خواب میں دیکھا کہ صفوان ابن سلیم کو صرف ایک قمیص کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، ایک قمیص کی وجہ سے۔ ساتھیوں، میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے شہر الزلفی آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، زلفی کے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا شہر آپ کو اس میں مل گیا، علقہ ہے، جو لوگ جانتے ہیں اسی طریقے سے، شمال کی طرف تھوڑی دور پر بالکل۔ اور یہ زلفی اور اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے مزروں کا ہے، یہ مزروں کا راستہ ہے۔ آپ لوگ یہاں شہر میں رہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ جو چھوٹے شہروں میں دیہاتوں کے رہنے والے ہیں یہاں پر، یہ تھا کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہمارے ہندوستانی پاکستانی لوگ جن کے پاس گاڑی نہیں رہتی تھی وہ روڈ کے کنارے کھڑے ہوتے اور کوئی بھی اٹھا کر کے انہیں پہنچا دیتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص پتہ نہیں انڈین تھا، بنگلہ دیشی تھا، پاکستانی تھا، کون تھا، وہ روڈ کے کنارے کھڑا عشاء کے بعد اور وہ حلقہ جانا چاہتا ہے زلفی سے۔ ایک لڑکا جوان ادھر سے گزرا، اس نے گاڑی روکی اور اس کو بیٹھا لیا۔ جب وہاں پہنچا دیا، اندھیرا ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ جب اترنے لگا کہا پیسہ نہیں دو گے، جو میں تمہیں لے کر پیسہ نہیں دو گے؟ اب بیچارہ اکیلے گھبرا گیا، کہا کہ پیسہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا کہ بس مفت میں اتنی دور چلے آئے کیسے ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ ظاہر کیا کہ نہیں بغیر پیسہ لیے چھوڑے گئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے جیب میں 1 ریال بھی ابھی نہیں ہے، مجھے کفیل نے تنخواہ نہیں دی 1 ریال۔ جانتے ہیں ایسے بھی ظالم کفیل موجود ہیں، 1 ریال بھی نہیں۔ کہا پھر یہ کسی کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ میں مجبور کر رہا ہے تو کہتا ہے یہ کوٹ میرے اوپر ہے، آپ یہ لے لیجئے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب یہاں تک اتر آیا تو وہ شخص ہنس کر کے وہ کوٹ اسے واپس کیا اور 500 ریال اپنی جیب سے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیا۔ 500 ریال نکال کے جیب میں ڈال دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو بریدہ سے اس کی بہن ٹیلی فون کرتی ہے، اسی بریدہ سے اس کی بہن ٹیلی فون کرتی ہے کہ بھیا رات تم نے کچھ صدقہ وصدقہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، تم کو کیا معلوم؟ کہا اس لیے کہ ہم نے امی کو خواب میں دیکھا، امی کو خواب میں دیکھا ہے، انہیں خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی چیز پہنائی جا رہی ہے، انہیں کوئی چیز پہنائی جا رہی ہے اور تمہاری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اسی نے پہنایا ہے، اسی نے پہنایا ہے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ ان چیزوں میں توجہ دیں ہم اپنے والدین کے لیے، اپنی والدہ کے لیے۔ ذرا سوچیں اگر اس کی والدہ کو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے تو جو یہ عمل کر رہا اس کو کتنا بڑا ثواب اور اجر ملے گا۔ تو یہ سردی کا موسم ہمارے لیے خیر کا پہلو اس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ کتنے لوگ سردیوں سے پریشان ہیں، بچہ صبح کو جاتا ہے اپنے گھر سے اسکول کانپتے ہوئے جا رہا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر آپ کا دیا ہوا ایک سیوٹر، آپ کی دی ہوئی ایک کوٹ وہ پہن کر کے چلا جائے کتنا خوش ہوگا اس کی والدہ، کتنی خوش ہوں گی، کتنی خوش ہوں گی، ذرا سوچیں۔ یہ سب سے بہتر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، ادخال السرور علی المؤمن، کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا سب سے بڑا عمل۔ اور اس سلسلے کی آخری بات ساتھیوں یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ سردی کا اصل موسم کیا ہے، وجہ کیا ہے؟
دو سانس ہیں. تو جہاں ہمیں زیادہ سردی لگے، جہاں ٹھنڈی کے موسم ہے، جہنم تو ہم یاد کریں گے، اور جب جہنم کو یاد کریں گے تو اس سے بچنے کی کم سے کم اتنا تو ہماری زبان سے نکلے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے پناہ دے دے. لیکن اے اللہ، جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سردی کس کی طرف سے ہے، اللہ نے جہنم کے ساتھ کیوں ہمارے اوپر مسلط کی ہے، تو ہم اس سے پناہ مانگے کہ نہیں مانگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جہنم سے دن میں 3 بار پناہ چاہتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی کہ اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مجھ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، تجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو اسے اپنی پناہ میں لے لے. آگے چلتے ہیں ساتھیوں، اس سردی کے موسم سے متعلق چند مسائل جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہیں اور اس کی ضرورت ہے. دیکھیے سر، یہ پہلی چیز طہارت کا معاملہ ہے. سردی کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، رات میں سوئے، غسل کی حاجت ہوئی، اور اگر اب تو خیر شہر کے اندر جہاں گرم پانی وہاں رہنے والے لوگ بھی کیا ہے، نہیں اٹھتے ہیں، حالانکہ نمازی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، چلو جب سورج نکلے گا نہا لیں گے تو اپنی نماز پڑھ لیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. کہا جائے کہ جو لوگ باہر مزروں وغیرہ میں کام کر رہے ہیں وہ، حالانکہ یہ چیز بالکل غلط ہے. یہ شریعت کے لحاظ سے بہت بڑا گناہ، زنا سے ہی بڑا گناہ ہے، چوری اور شراب سے ہی بڑا گناہ ہے کہ انسان بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی نماز کو چھوڑ دے. تو وضو اور طہارت کا اہتمام یہ کسی بھی حالت میں انسان کے اوپر سے معاف نہیں ہے. مسند احمد میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اہل ثقیف کے طائف کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ بڑا سرد علاقہ ہے، آپ ہمیں وضو سے معاف رکھیے کہ ہم وضو نہیں کریں گے، بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف نہیں کیا. کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے نا. قرآن مجید کی تلاوت اس کی دیکھ کر کے بیت اللہ کا طواف وہ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب بڑی اہم بات یہ ہے ساتھیوں کہ اس سردی کے موسم میں ہم طہارت کا اہتمام کریں. سردی کے بہانے، ٹھنڈ لگنے کے بہانے سے ناپاک ہم نہ رہیں. اور اس حدیث پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ان میں ایک وہ شخص ہے کافر کی لاش ہے، اور دوسرا کون ہے؟ وہ جنوبی آدمی ہے جو بلا وجہ جنابت کی حالت میں ہے، طہارت حاصل نہیں کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے نہیں آتے اس کے پاس رحمت. اور ذرا سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ ناپاکی کی حالت میں ہم نکلے باہر، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سوچیں آپ، اس کے ذمہ دار کا ہم ہی ہوں گے نا، کوئی دوسرا ہوگا. اسی حال میں ہمارا انتقال ہو جائے تو سوچیں آپ، اللہ سے آپ اس حال میں ملیں گے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں؟ ذرا غور کریں اس پر. اللہ سے حال ملے گا، اس لیے کہ جو انسان جس حال میں مرتا ہے اللہ کے سامنے اسی حال میں حاضر ہوگا. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو نماز کے لیے نکلا اور اس حال میں اس کا انتقال ہوا. نماز کے لیے اس حال میں اللہ سے مل رہا ہے کہ نماز کی طرف جا رہا ہے، سجدے میں ہے. اور آپ کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ میرے پاس شاید کھڑا ہونا آپ مناسب نہ سمجھیں گے. ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور اللہ کے سامنے آپ کیسے کیا منہ لے کر کے حاضر ہوں گے؟ تو اس موسم میں طہارت کا اہتمام کیا جائے تو بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں لیکن اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتے. پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے جلدی ہے نا. جیسے ابھی ہم نے کہا ٹھیک سے ناک میں پانی نہیں ڈالتے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں جلدی سے اور یہ حصہ خشک رہ جا رہا. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرے لوگ کچھ لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن اس قدر جلد بازی سے کرتے ہیں ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا. کچھ لوگ اور جو کوتاہی ہوتی ہے سر آپ دیکھیں، عام طور پر لوگ گرم کپڑا پہنتے ہیں نہیں پہنتے، اور بسا اوقات اتنی آستین تنگ رہتی چڑھائیں تو بڑی محنت سے چڑھتی ہیں، اور بہت آئی تو یہاں تک آتی ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بڑی ٹوپی جو پہنے ہوئے ہیں
تو اس کو سردی کو اتارنا نہیں چاہتے، مسح کرنے کے لیے، چہرے کو دھولنے کے لیے۔ اب چونکہ یہاں تک ٹوپی آئی ہوئی ہے، لہذا اگر اسے دھونا چاہتے ہیں تو اس کے گیلے ہونے کے ڈر سے پانی ادھر نہیں لے جاتے۔ ایسے موقع پر ساتھیوں خطرہ رہتا ہے کہ ان کا یہ حصہ اور ان کا یہ حصہ خشک رہ جائے گا۔ اگر یہ حصہ خشک رہ گیا تو کیا ہے؟ نماز ان کی ہوگی نہیں۔ تو ایسے موقع پر طہارت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی عذر ہے، کوئی بسا اوقات ایک انسان صحت کے لحاظ سے کمزور ہوتا، اسے الرجی ہوتی ہے، اسے الرجی، تو اسلام نے اس کا حل رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل ہے۔ آپ تیمم کر لیجئے، آپ تیمم کر لیجئے، لیکن نماز کو اس کے وقت سے ٹالیے نہیں۔ آپ ناپاک نہیں، بلکہ انسان کو رات کے اول حصے میں اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی تو یہ منع ہے کہ انسان اسی حالت میں سوئے۔ اس کے لیے بھی اسلام نے رکھا ہے کہ جائے استنجا کرے اور غسل صرف وضو کر کے آ جائے بس اور سوئے۔ ایک مومن کے لیے حالت جنابت میں رہنا یہ کیا ہے؟ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ تو اگر میسر نہیں ہے وضو کرنا، پانی نہیں مل رہا ہے، پانی ہے لیکن ٹھنڈا پانی ہے، گرم کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، پانی ہے بھی، گرم پانی بھی ہے، لیکن ہماری صحت اتنی کمزور ہے کہ اگر ہم نہائیں تو ہمیں نقصان کر جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہ ہاں بھائی آپ انتظار کیجئے 10 بجنے کے 11 بجنے کے، نہیں، آپ تیمم کیجئے اور نماز پڑھیں۔ تیمم کے اتنا آسان کام اور کیا ہوگا ساتھیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التیمم ضربۃ للوجه والکفین، تیمم ایک بار ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے۔ کہیں بھی بہت سے لوگ تیمم کے بارے میں عجیب تکلف سے کام لیتے، ارے کہیں مٹی نہیں مل رہی ہے، ہمیں کہیں مٹی نہیں۔ اللہ کے بندے مٹی نہیں، روڈ پر جائیے، یہ روڈ ہے، اس کے اوپر ہاتھ مار تیمم کرنے کا۔ آیا وہ ہم مٹی ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ میسر نہیں ہے، اپنے کمرے کے فرش کے اوپر، یہی آپ کی استطاعت ہے، اپنے کمرے کے فرش پر کسی کونے میں دیکھیے جہاں پر مٹی وغیرہ گرد وغیرہ جمی ہے، وہاں جا کے ہاتھ مار کے تیمم کر لیجیے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ صحرا سے مٹی ہی لا کر کے رکھیے اپنے پاس، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام کرے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نہیں میسر ہے تو روڈ پر چلا جائے، روڈ کے کنارے کہیں بھی اپنے ہاتھ کو مار کے تیمم کرے، اس کا تیمم کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب اگر کسی کو وضو پانی کے استعمال سے پریشانی ہے تو وہ تیمم کر لے۔ دوسرا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے وہ موزوں پر مسح کا۔ بہت سے لوگ جو اور دنوں میں موزہ نہیں پہنتے وہ بھی سردی میں موزہ پہنتے ہیں۔ اس سلسلے میں ساتھیوں ہمارے بہت سے بھائی بڑی کوتاہی اس کام لیتے ہیں۔ بعض بھائیوں پر تعجب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ آئیں گے دورات میاں کے پاس، اپنا جوتا نکالیں گے، اپنا موزہ نکالیں گے، وضو کریں گے، پھر جوتا موزہ ہاتھ میں لے کر کے مسجد۔ کیوں بھائی ایسا تکلف کیوں کرتا؟ مجھے کیوں تکلف کر رہا؟ حالانکہ موزوں پر مسح کرنا اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حتیٰ کہ علماء عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہاں ہم موزے پر مسح کرنے کو حق مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ موزے پر مسح سے متعلق 40 سے زائد حدیث ہیں۔ کتنا؟ 40 سے زائد۔ بلکہ موزے پر مسح نہ کرنا یہ بدعت ہے اور موزے پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ موزے پر مسح کرنا یہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہونے کی علامت ہے، اور موزے پر مسح نہ کرنا یہ اہل بدعت ہونے کی علامت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ساتھیوں، علماء عقیدہ یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی موزہ پہنے ہوئے ہے، کہے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں موزہ نکال کر کے پیروں کو دھولوں گا، اچھا ہوگا؟ نہیں، اچھا نہیں۔ اگر کوئی انسان موزہ پہنے ہوئے ہے تو موزے پر مسح کرنا افضل ہے پیر کے دھونے سے۔ سن لے گا مسئلے کو، میں اپنی طرف نہیں تمام علماء کا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان موزہ پہنے ہوئے ہے، اسے اگرچہ نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی موزے پر مسح کرنا افضل ہے موزہ نکالنے سے۔ موزے پر مسح کرنا موزہ نکالنے سے افضل ہے۔ البتہ ہاں کوئی آدمی موزہ پہنے ہوئے نہیں ہے،
قریب ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہ سوچے کہ بھی میں استنجا کرنے جاؤں گا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر مجھے پیر دھولنا پڑے گا، جا کے پہلے موزہ پہنے، پھر جا کر کے استنجا کرے، پھر آ کے موزے پر مسح کرے، تو یہ اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے گویا اس نے ایک بہانے سے کام لیا، لیکن اگر حقیقی طور پر موزہ پہنے ہوئے ہے تو۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور بیان کر دوں، عام طور پر حدیثوں میں جو آیا ہوا ہے وہ اس موزے پر مسح کا ذکر ہے جو چمڑے کا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کے دل میں ایک خیال آ رہا ہوگا، اس لیے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ کس موزے کا ذکر ہے؟ خف کا، چمڑے کا ذکر ہے۔ لیکن ساتھیوں، یہ موزہ جو ہم پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے کا ہے، نائلن کا ہے، پلاسٹک کا ہے، کسی بھی چیز کا موزہ ہے، بلا شبہ ہر موزے پر مسح کیا ہے؟ جائز، بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ کہ جو وجہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی ہے کہ انسان الجھن سے، پریشانی سے اور ٹھنڈی اور گرمی سے بچے، وہی وجہ کیا ہے جس لیے لوگ پہنتے تھے وہ موزہ چمڑے کا، یا تو زینت کے لیے پہنتے تھے یا تو سردی سے بچنے کے لیے پہنتے تھے۔ آج بھی موزہ اسی لیے پہنا جاتا ہے کہ نہیں؟ سردی سے بچنے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں 3 حدیثیں ایسی آئی ہیں جس میں کپڑے پر مسح کرنے کا ذکر ہے، کپڑے کے موزے پر، کپڑے کے موزے پر مسح کا ذکر ہے۔ ایک حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب کے اوپر مسح کیا۔ کس پر؟ جورب۔ جورب کس کو کہتے ہیں؟ جسے آج شراب بدل کر کہتے ہیں نا، جو دکانوں والے ہوں گے جانتے ہوں گے شراب کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کے یا کپڑے کے یا نائلن کے موزے کو۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ایک بار کسی فوج میں، وہاں ہمیں بڑی سردی لگی، تو آپ نے کہا تم لوگوں کو عمامہ اور تساخین پر مسح کر لینا چاہیے۔ کس پر؟ عمامہ اور تساخین۔ تساخین کا معنی علماء لکھتے ہیں کپڑے کے موزے۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بتائیے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زیادہ ہم نے سمجھا کہ صحابہ کرام نے سمجھا؟ جی، صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کپڑے کے موزے پر مسح نہیں ہو سکتا، بلکہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر 9 صحابہ کا نام لیا ہے، 9 صحابہ کا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت انس بن مالک، یہ صحابی ہیں جو چمڑے نہیں بلکہ کپڑے کے موزے پر مسح کیا کرتے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب السنن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طریقے سے 14 صحابہ کرام یا 13 صحابہ کرام کا نام لیا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے عمل سے اور ان حدیثوں کے روشنی میں یہ بات کھل کر کہی جا سکتی ہے کہ موزہ خواہ چمڑے کا ہے، خواہ کپڑے کا ہے، خواہ پلاسٹک کا ہے، خواہ نائلن کا ہے، اگر عرف میں اور لغت میں اسے موزہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر مسح اگر جائز نہ ہوتا تو ہمارا دین ہمیشہ کے لیے آیا ہوا ہے، آخری دنیا تک کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے کہ بھائی دیکھو خف کے اوپر یعنی چمڑے کے موزے پر تو مسح ہے، البتہ کپڑے کے موزے پر مسح، لہذا یہ فکر کرنا، یہ شرط لگانا کہ ہاں بھائی یا پھر اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ انسان اس کو پہن کر کے 3 میل چلا جائے، یہ شرط کہاں سے لگائی آپ نے؟ 3 میل، بسا اوقات وہ موزہ اگر پتھری زمین پہ چلیے تو 1 میل میں پھٹ جائے گا، اور اگر آج کل تک 7 زمین پہ چلیے تو 10 میں بھی نہیں پھٹے گا۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ شرط ایسی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں کم سے کم نہیں پائی جاتی تھی، لہذا اسی میں سہولت ہے اور یہی آسانی کہ انسان ہر قسم کے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ البتہ موزے پر مسح کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کو جان لینا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ جو پہنا گیا ہو تو کامل وضو پر، کامل طہارت پر پہنا گیا،
کامل وضو اور کامل، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، آپ کے وضو کے لیے ہم نے پانی ڈالا، اور جب پاؤں دھونے کا وقت آیا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے موزے کو ہم نکالیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہما، انہیں چھوڑ دو، فإنی ان ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ ہم نے موزہ اس وقت پہنا تھا کہ میرے دونوں پیر پاک تھے، یعنی وضو سے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضا احدکم ولبس خفیہ، تم میں کا کوئی آدمی وضو کرے اور پھر موزہ پہنے تو اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے ساتھی؟ کامل وضو پر، لیکن ناقص وضو نہیں ہونا چاہیے کہ وضو کر رہے ہیں آپ، ابھی آپ کو موزہ نکالنا ہے، ایک موزے کو نکالا، پاؤں دھولا اور پھر پہن لیا، پھر دوسرے موزے کو نکالا اور پیر دھو پہن لیا، تو آپ اس پر مسح جائز نہیں ہوگا، علماء کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کامل طہارت پر آپ نے پہلا موزہ جب آپ پہنا تو ابھی آپ کو وضو پورا نہیں ہوا تھا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کامل طہارت پر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ کیا ہو؟ پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ پاک اور ناپاک یعنی اس کے اندر ناپاکی خواہ الگ سے لگی ہوئی ہو یا کسی ایسی چیز کا بنا ہوا ہے جو ناپاک ہے، کتے، سور وغیرہ کے چمڑے وغیرہ سے بنا ہوا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے ساتھیوں کہ موزہ، ذرا اس کو سننے کے بعد بھائی سے غلطی ہو سکتی ہے، موزہ پر مسح حدث اصغر سے ہے، حدث اکبر سے نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کو غسل کرنا ہے، غسل واجب ہے اس کے اوپر، تو اب موزے پر مسح نہیں بلکہ پیر کو دھونا۔ اگر وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہے تو اس کے اوپر مسح ہے۔ آپ کہیں گے جب ہم کو نہانا ہی ہے تو یہ شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص، سردی کا موسم ہے، اسے غسل کی ضرورت پڑ گئی، لیکن وہاں پر گرم پانی موجود نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یا پانی گرم تو ہے لیکن وہ نہا نہیں سکتا اپنی صحت کے لحاظ سے، تو اب کیا کرتا ہے؟ جا کر کے نہانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے۔ نہانے کے لیے تیمم کرتا ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے آتا ہے تو موزہ پہن کر کے سویا تھا، تو اب کیا کرے گا؟ موزے پر مسح کرے گا؟ نہیں، موزے پر مسح نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی مکمل طہارت ٹوٹی ہوئی ہے، اسے موزہ نکال کر کے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تکرار اس پر توجہ دیں گے، بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ یعنی اگر غسل کی حاجت ہوئی لیکن غسل نہیں کر سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، پانی نہیں مل رہا ہے، کافی پانی نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یا بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو غسل نہیں کر پا رہا، تو غسل کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا۔ لیکن جب ناپاک ہوا تھا، سویا تھا، تو موزہ پہن کر کے وہ سو رہا تھا، چاہے سفر میں ہے چاہے جہاں کہیں بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب غسل کے لیے تیمم کر لیا، موزہ نکالنا پڑا رہے ہیں، تو اب وضو کرنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اسے موزہ اتارنا پڑے گا، اس پر تیمم، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ شرعی طور پر جو وقت محدد ہے اس میں مسح کیا جائے، یعنی جتنی مدت کے لیے مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی ہونی چاہیے، اس سے آگے مدت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر مقیم کے لیے کتنا ہے؟ 24 گھنٹہ ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹہ یا 3 دن 3 رات کس وقت سے شمار کیا جائے گا؟ پہننے سے شمار کیا جائے گا، وضو ٹوٹنے سے شمار کیا جائے گا، یا پہلی بار مسح کرتا اس سے شمار کیا جائے گا؟ علماء کی تینوں رائے ہیں، لیکن زیادہ صحیح رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلی بار جب مسح کرتا ہے تو مثال کے طور پر ایک شخص نے فجر کے لیے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، اسی وضو سے اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اور سفر میں جا رہا تو اس نے عصر اور ظہر اکٹھا کر لیا، ہے نا، گویا کہ اس نے عصر بھی پڑھ لی۔ اب مغرب کے وقت وہ وضو کرنا چاہتا ہے، مغرب کو اب وضو کرنا چاہتا ہے،
تو اب ایسے وقت میں وہ پہلی بار مسح کرے گا تو دوسرے دن مغرب تک کیا کر سکتا ہے؟ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا وضو دوپہر میں ٹوٹ گیا ہو، ہے نا، لیکن مسح کب کیا ہے اس نے؟ مغرب میں، لہذا دوسرے دن مغرب تک رہے گا۔ اچھا، موزے سے متعلق ایک اور مسئلہ، بسا اوقات انسان کا موزہ پھٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا پھٹا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ساتھیوں، اس صورت میں میں ڈھونڈنے لگا اور بڑے بڑے علماء نے لکھا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ صحابہ سے کہیں اشارہ تک نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ ذرا سوچیں، صحابہ کرام کی زندگی عام طور پر کیا تھی؟ کمزور و فقر فاقہ کی زندگی تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے موزے پھٹے ہوئے رہے ہوں گے۔ وہ پیدل موزہ ہی پہن کے بسا اوقات چلتے ہی تھے، وہ تو پھٹنا تو لازمی ہے۔ اب کوئی حدیث نہ پائی جائے، ایک حدیث بھی نہ پائی جائے جس میں موزے کے پھٹے ہونے نہ پھٹے ہونے کی کوئی شرط لگائی گئی ہو، لہذا پھٹے ہونے نہ پھٹے ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر وہ موزے کے نام میں داخل موزے کا کام دے رہا تو ایک انگلی پھٹا ہے، 2 3 4 اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ موزے کا کام دے رہا ہے تو اس کے اوپر مسح کیا جائے گا، اور اگر موزے کا کام نہیں دے رہا ہے تو مسح نہیں کیا جائے گا۔ اور موزے سے متعلق اور ایک ضرورت پیش آتی ہے، بسا اوقات انسان 2 موزے پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا ہے؟ جی، ڈبل موزے پہنتا ہے، ایک موزہ پتلا رہتا ہے اور دوسرا ہے کہ نہیں، یا دونوں پتلے ہیں تو ملا کر کے دونوں، بھائی ہم بھی پہنتے ہیں، ابھی پہنتے ہوں۔ بسا اوقات ایک موزہ پھٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سے دوسرا موزہ، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو اب مسح کس موزے پر کیا جائے گا؟ پہلے پر کہ دوسرے پر؟ اوپر والے پر کہ نیچے والے پر؟ اوپر والے پر، بشرطے کی دوسرا موزہ کب پہنا ہے؟ ہاں، دوسرا موزہ جو پہنا ہے وہ پہلا وضو ٹوٹنے سے پہلے پہن لیا۔ پہلا وضو یعنی دونوں کا ساتھ پہنا ہے، یا ابھی پہلا وضو ٹوٹا نہیں پھر اس نے موزہ پہن لیا، تب تو دوسرے پر ہوگا، لیکن پہلا وضو ٹوٹنے کے بعد موزہ پہنا ہے تو اس پر موزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہنا وہ موزہ ہے جس موزے پر مسح مشروع ہوا تھا، وہ موزہ یہ نہیں ہے۔ خیر، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک بات اور مسائل میں سے ہیں۔ دیکھیے، سردی کے موسم سے متعلق اذان اور نماز کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے۔ اذان اور نماز سردی کے موسم میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، خصوصاً عرب دنیا میں، اس لیے کہ عرب دنیا میں سردی ہی کے موسم میں عموماً بارش ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو بارش کا موسم اور ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں کبھی بارش آ گئی تو آگے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں عمومی طور پر بارش، اور لیکن یہ نہ بھولیں کہ ہمارے یہاں بھی بسا اوقات بعض علاقوں میں سردی کے موسم میں اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ پچھلے سال دیکھیں کتنے لوگ مر گئے ہیں سردی کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ سردی کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ تو ہمارا مذہب جو ہے وہ آسان ہے، ایسے موقع پر اسلام نے اذان اور جماعت کی آسانی دی ہے، اس کے لیے اللہ نے آسانی دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ایک بار مکہ کے قریب تھے یا مکہ کے ایک پہاڑ کے پاس تھے، انہوں نے جب مؤذن نے اذان دیا تو اعلان کروا دیا کہ الا صلوا فی رحالکم، اے لوگو اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھو، اپنے اپنے ڈیرے پر نماز پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ساتھیوں چند مسئلہ میں آپ کے سامنے، وقت نہیں لیکن جلدی رکھ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ، بارش اور سخت سردی کے موسم میں انسان جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے، یعنی اگرچہ اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت کیا ہے، کمزور ہے، باہر ہم نکلیں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ سردی لگ جائے گی۔ یا انسان عام طور پر رات کو سویا، اسے غسل کی ضرورت پڑ گئی، اس نے غسل کیا، جسم ابھی بالکل نم ہے، سوچتا ہے اگر ہم باہر گئے تو یہاں کا موسم خشک ہے، ہمیں سردی، یعنی کوئی ایسا خطرہ ہو تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ
جماعت کیا ہے؟ اپنے گھر میں پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ یہ وہ عذر ہے جس کی بنیاد پر کیا ہے؟ جماعت میں حاضری کی رخصت دی گئی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بار آپ نے فرمایا لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رِحْلِهِ، تم میں سے جو انسان چاہے اپنے ڈیرے پر نماز پڑھ۔ لیکن اگر آدمی آتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، البتہ اس کے لیے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر بسا اوقات دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، جمع کر کے، لیکن ایک بہانہ نہ بنایا جائے جیسے یہاں پر بس معمولی سی چھینٹیں پڑی، کوئی سردی بھی نہیں ہے تو امام صاحب کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، یہ بہانہ نہ بنائے۔ جہاں پر لوگوں کو مسجد میں آنا مشکل اور پریشانی ہو، مشکل اور پریشانی کا سبب ہے، اور لوگوں کے سردی لگ جانے کا خطرہ ہے، سخت سردی ہے، سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور بسا اوقات جب ٹھنڈی کی لہر آتی ہے تو یہ امکان نہیں رہتا کہ 2-4 منٹ آدھے گھنٹے میں ختم بھی ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر دو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مدینہ منورہ میں 7 رکعت اور 8 رکعت ایک ایک ساتھ پڑھی ہے۔ 8 رکعت ایک ساتھ کیسے؟ ظہر اور 7 رکعت ایک ساتھ کہلے پیسے؟ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے تاکہ امت پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ امت، بھلا بتائیے سخت سردی کے موسم میں باہر نکلنا پریشانی کی سبب ہے کہ نہیں سبب؟ لیکن ساتھیوں اس کے لیے چند مسئلے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی چیز یہ جمع اسی مسجد میں کیا جائے گا جو مسجد عام جماعت کے لیے ہے۔ اپنے گھر میں اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے تو، اپنے آفس میں اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ، مدرسے میں جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ نہیں۔ یہ کیا کس کے ساتھ خاص؟ علماء کہتے ہیں مسجد کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے ظہر اور عصر کی نماز جب ایک ساتھ پڑھی جائے گی، مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھی جائے گی تو سنتیں کب پڑھیں گے؟ سنتیں کب پڑھیں گے؟ ظہر کی سنت پہلے پڑھ لی جائے گی، لیکن بعد کی سنت، اور عصر سے پہلے کی سنت۔ صحیح سنن نسائی میں روایت ہے حضرت انس بن مالک کی کہ سنتوں کو ہم لوگوں نے بعد میں پڑھا ہے، یعنی ظہر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پہلے ظہر کی سنت پڑھیں گے، پھر عصر کی سنت۔ پڑھنا چاہے گا تو پڑھیں گے۔ تیسری بات، اگر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیا ہے، چونکہ یہ سوال بہت اس سال بھی ہم سے ہوا ہے، عشاء بھی پڑھ لیا ہے، تو اب اگر کوئی آدمی وتر پڑھنا چاہے تو وتر پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ جب فرد کو پڑھ لیا گیا تو وتر اس کے تابع ہے، اس کو ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی وتر کا وقت ہو، لیکن اگر کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے یا اپنے گھر میں رات کے آخر میں پڑھنا چاہے سونے سے پہلے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جمع کی صورت میں اذان ایک ہوگی، اذان کیا ہے؟ ایک ہوگی، البتہ اقامت 2 ہوگی۔ مغرب کے ساتھ مغرب کی اذان ہوگی، اس کی اقامت، پھر عشاء کی اقامت ہوگی، عشاء کی اذان نہیں دی جائے گی۔ ایک اور چیز سنیں، یہ جمع جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، مسبوق کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد میں آتا ہے، امام مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ رہا ہے، وہ پہنچتا ہے کس میں؟ عشاء میں۔ مغرب تو چھوٹ گئی اسے، تو اب مغرب عشاء میں وہ داخل ہو جائے مغرب کی نیت سے، تیسری رکعت پر وہ بیٹھ جائے، ہے کہ نہیں؟ اب وہ عشاء کیا کرے گا؟ عشاء بھی پڑھ لے گا اس کے بعد؟ نہیں، یہ جماعت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کے لیے آسانی، اپنے گھر میں ہی پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ایسے وقت میں آ رہا ہے مسبوق کہ ظہر کی نماز امام پڑھا رہا، 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اپنی ظہر کی نماز پوری کرے گا اور عصر کی نماز میں شریک ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔
لیکن اگر ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز ختم ہو گئی، امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، تو عصر کی نماز میں وہ ظہر کی نیت سے داخل ہوگا اور پھر عصر کی نماز کیا پڑھے گا؟ وہ اپنے وقت پر پڑھے گا، اکیلے نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع جو ہے وہ کس صورت میں ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے، اکیلے پڑھنے کی اس کے لیے آسانی ہے۔ چند مسئلے بالکل جلدی سے، ٹھنڈی کے موسم میں جو لوگ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھیں گے ٹھنڈی میں آتے ہیں تو اپنے منہ اور ناک سب کو ڈھک کر کے آئے ہوئے، ہے نا؟ یہ چیز منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل کرنے سے، کچھ لوگ آئیں گے چادر کندھے پر رکھیں گے اور نیچے بالکل، یا بعض سعودی اپنا وہ مشرق رہتا نا اس کو پہنے گے اور ہاتھ اس میں نہیں ڈالیں گے، یہ نہیں، منع ہے، یہ منع ہے، اس کے اندر ہاتھ جو آستین ہے وہ ڈالا جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، یہ کہ آدمی اپنے چہرے کو ڈھکے نماز میں، اسے منع فرمایا ہے۔ چہرہ الا یہ کہ مسجد میں، کھلی ہوئی مسجد جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں مسجدیں رہا کرتی ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا لگے فوراً چھینکنا شروع کر دے، آدمی بیمار ہے نا، یا مسجد میں کوئی خوشبو سلگائی ہوئی ہے کہ نہیں، اور اس کو الرجی ہے جس سے تکلیف ہوگی تو الگ مسئلہ ہے ضرورت کے تحت، ورنہ تیسری چیز یہ ہے بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ مسجد میں آتے ہیں تو اس قدر لپٹے رہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ بھی نہیں ہل پاتا ہے، اتنی سردی ان کو لگتی ہے نا، اسی کو اشتمال الصمہ کہا گیا، صحیح بخاری شریف کی روایت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا ہاتھ رہے کہ رفع الیدین کرنا اور یہ کرنا، رکوع اور سجدہ آسانی سے اپنے ہاتھ سے وہ انسان کر سکے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، عام طور پر یہاں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر جو مسجدوں کے امام ہیں فقہ ان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ ہیٹر سامنے رکھا رہتا اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہیٹر سمجھے نا، سامنے رہتا اور نماز، اپنے کمرے میں بھی لوگ ہیٹر سامنے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ علماء نے اس کو منع کیا ہے، اس سے کیوں؟ اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہے کہ وہ آگ کو سامنے رکھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہم سے چراغ سامنے رکھ کر کے یا آگ یا ایسی کوئی چیز رکھ کر کے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ بڑی گنجائش ہے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن مسجد بڑی وسعت ہے، دائیں بائیں کہیں بھی رکھا جا سکتا، پیچھے کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو سامنے ہیٹر وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور سردی کے موسم میں ساتھیوں احتیاطی تدبیر کی بڑی اہمیت ہے۔ عام طور پر آپ لوگ سنتے ہیں یہاں بھی، اپنے ملکوں میں بھی، کہ بسا اوقات لوگ رات میں سوئے اور سوئے ہی رہ گئے، آگ جلائے، آہستہ آہستہ آکسیجن کی کمی آئی اور ہے کہ نہیں، انگیٹھی جلائے اور آکسیجن کی کمی آئی اور لوگ، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسلام میں آگ کو جلتے ہوئے چھوڑنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر جل گیا جس میں جو لوگ تھے وہ بھی سارے جل گئے، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، سونے سے پہلے آگ بجھا دیا کر، تو جب تک جگ رہے ہیں آپ ہیٹر جلنے دیجیے، سونا ہے تو آپ اس کو یا ایسی جگہ پر رکھا جائے ہیٹر کہ جہاں خطرہ، ہیٹر نیچے رکھا ہوا ہے، چوہیا ہی کوئی کپڑا گھسیٹتے ہوئے آئی اور اس پر، ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں جس سے بڑے خطرات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑا جائے۔ چلیے اسی پر بند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین میں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر موسم میں اس سے متعلق جو ہمارے لیے خیر کے پہلو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہ جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک عورت جس کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں، اس عورت کی فریاد ہے، اس عورت کی فریاد نہ کہیے بھائی، کہیے اس عورت کی خواہش ہے، طلب ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے ان مسلمان بھائی بہنوں کو
جنہیں اولاد نہیں دی اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر اگر کوئی کمی اور کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوئی ایک ایسی اولاد دے جو اس کے لیے اس کے بعد اس کے لیے ذخیرِ آخرت بن سکے. سبحانک اللہم و بحمدک. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے بھائی مرد ہیں یا عورت ہیں اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان کی خصوصاً عورت اور اس کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی گود بھری ہو، اس کے گھر میں ننھا منھا سا بچہ. لیکن یہ سوچنا چاہیے اسے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، صبر سے کام لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور وہ سوچے کہ اسے جو غم، جو ہم، جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہے. دوسرا سوال ہے مجھے پیشاب کے بعد قطرہ گرتا ہے، اگر وضو کے بعد قطرہ گرے تو میں کیا کروں؟ بھائی دیکھیے، قطرہ گرے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اور ایسے ہمارے بہت سے بھائی سوالات کے ذریعے سے میں جانتا ہوں کہ یہ بیماری بہت عام ہے. ایسے بھائیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت ہونے سے اتنا پہلے وہ حمام چلے جائیں جتنے بعد دیر میں وہ صاف ہو جائیں. اور اگر 1 2 3 4 منٹ کی بات ہے تو حمام میں اتنا انتظار کر لیں. لیکن دیکھیں یہیں 5 منٹ 10 منٹ تک رہتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی احتیاطی تدابیر الگ سے کوئی کپڑا رکھ سکتے ہیں، یا آج کل یہ ٹیشو پیپر ہے اس کو رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی اور چیز اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ طہارت نماز کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کسی بھائی کو یہ بیماری نہیں ہے کہ وہ برابر ہی 24 گھنٹے قطرات آتے رہتے ہیں تو ان کے لیے جو ظاہر بات اس کا حکم اور جو قطرات برابر آتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے 5 منٹ 10 منٹ تک آئے اور ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت حاصل کریں، اس کپڑے کو دھوئیں اور استنجا کر کے دوبارہ وضو کریں. جی ہاں بھائی، لوگوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ایسا ہے کہ جس سے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے تو یہ مسجد کے آداب میں تھا، اس لیے اس کو ہم نے ذکر نہیں کیا. یہ احتیاط ضروری ہے. جی دیکھیں ٹائم اصل میں آپ کو پتا ہے کہ اصل کی نماز کافی پیچھے آ گیا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اس لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ شیخ صاحب سے زیادہ سوال پوچھے جائیں اور ہم ان سے استفادہ کریں، کیونکہ مہینے میں ایک دفعہ شیخ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم زیادہ وقت نہیں آپ کو دے سکتے کہ آپ زیادہ سوال و جواب کریں، کیونکہ اثر کے بعد بہت سے بھائی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ابھی آپ اپنے کھانا بھی کھانا ہے. یہ سوال ایک بہت ہی اہم ہے. شیخ صاحب سے گزارش ہے اگر 2 منٹ میں آپ اس کا جواب دے دیں. یہ حدیث ترمذی شریف سے نقل کی گئی ہے رفع الیدین کے حوالے سے. تو 2 منٹ میں آپ بھائی یہ سوال کا جواب سنیں، اس کے بعد پھر کھانا ہوگا. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اعلان کیا تھا منگل اور بدھ کے درس میں کہ یہاں سے گاڑی جا رہی ہے عمرے کے لیے آئندہ بدھ کو. جس نے عمرہ پر جانا ہو وہ اپنا نام یہاں لکھوا دے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، فری میں ہے. تو جس نے بھی نام لکھوانا ہے وہ یہاں پر کل تو غالباً چھٹی رہے گی، اتوار سوموار اور منگل، ان 3 دنوں میں اپنے نام یہاں پر جالیات میں یہاں پر لکھوا دیں. بدھ کو گاڑی یہاں سے روانہ ہوگی اور جس کے پاس اقامہ نہیں ہے وہ نہ آئے. آتا مشکل ہے، اقامہ لازمی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اقامے کی فوٹو کاپی بھی نہیں چلے گی کہ آپ کہیں گے فوٹو کاپی پر چلے جائیں گے، پاسپورٹ پر چلے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. اصل اقامہ، ٹھیک ہے. بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، گاڑی سے ہم اس کو اتار دیں گے جس کے پاس اقامہ نہیں ہے. گاڑی بھر کے وہ پھر دیکھیں گے، مشورہ کر کے بتائیں گے آپ کو. باقی جو ہیں ہمارے جو دروس اپنے ٹائم پر جیسے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. عمرہ پر اگر بھائی جائیں گے بھی تو پھر بھی درس ہوں گے، یہ نہیں کہ درس کے یہاں پر چھٹی ہے. باقی بھائی آئیں، درس ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سوال حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھائے. اولاً دیکھیے
یہ حدیث اس میں کوئی شک نہیں ہے ابن مسعود کی ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی، سنن ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث ہی یہی ایک حدیث نہیں ہے. اس کے خلاف صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں حتیٰ کہ امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ رفع الیدین کی روایت 50 صحابہ کرام سے مروی ہے. کتنا؟ آپ خود ہی سوچیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فضل، ان کے علم سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس صورت میں کر رہا ہوں، ورنہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری وغیرہ نے کلام کیا ہے، اسے ضعیف قرار دیا ہے. اس بنیاد پر کہا ہوں. لیکن اگر صحیح مان لیتے ہیں تو ایک طرف جہاں ایک صحابی ہیں ان کی روایت مانی جائے، یا جہاں 50 صحابہ کرام کی روایت میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کی دنیا میں خوشخبری دی ہے جنت کی، وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور وہ حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں جن کے اوپر تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں ساری حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں. تو اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے آپ صحیح مان لیں تو ذرا سوچیں کہ یہ تمام کے لوگ کیا ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے صرف جواب کا نکل سکتا ہے کہ ہاں بھائی اگر صحیح مان لیا جائے کہ ہاں بھائی اگر کوئی نہ کرے تو کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن سنت کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ رفع الیدین کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت بلکہ متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے. یعنی اتنے صحابہ نے روایت کیا ہے جن کے بارے میں شبہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ بہت سے علماء احناف نے، جن میں امام زیلعی رحمہ اللہ بھی ہے، امام زیلعی رحمہ اللہ نصب الرایا کے اندر، نصب الرایا میں نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھول ہوئی ہے. ایک حنفی عالم امام زیلعی کیا اس حدیث میں ابن مسعود سے کیا ہے؟ بھول ہوئی ہے. یا یہ کوئی لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا نقل کیا گیا، یہ مکمل حدیث نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات ہے، یا ان کے استاد ابن آدم نے یہ بات کہی کہ ایک لمبی حدیث ہے اور تطبیق سے متعلق ہے. یعنی ہاتھ پہلے کہ آپ پہلے رکھتے تھے پھر بعد میں نہیں کرتے تھے، نہ کہ رفع الیدین سے متعلق ہے. جی جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.